اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں حلول ماہ محرم کے حوالے سے تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اسی حوالے سے ایک مختصر گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں یہ فرمایا، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسی عظیم شہادت ہے کہ اس شہادت کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ وہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین محترم، دنیا کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعات اور رونما ہو جاتے ہیں لیکن ان کا اثر اتنا نہیں رہتا۔ اب واقعے کربلا کو 1400 سال گزر گئے اور آج تک کربلا کا جو اثر ہے وہ باقی ہے، اور روز بروز اس کا اثر زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اس واقعے کے اسباب و علل کیا تھے، بالآخر وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا علل تھے جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا اور حادثہ کربلا رونما ہوا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتب کو دیکھتے ہیں، تو بہت سے اسباب ہمیں ملتے ہیں جن کی وجہ سے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا اور واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ ان میں سے چند ایک اسباب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا سبب یزید کا مسلمانوں کا خلیفہ بننا ہے۔ آپ کے اذہان مبارک میں یہ چیز موجود ہے کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا امیر شام سے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ امیر شام کے بعد اس خلافت کو واپس لوٹا دیا جائے گا امام حسن کو اور اہل بیت علیہم السلام کو، لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ اس معاہدے کی اور اس معاہدے کی اس شک کی مخالفت ہوئی، خلاف ورزی ہوئی، اور امیر شام نے اپنے بعد یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ اب یزید کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام یزید کے بارے میں خود فرماتے ہیں، وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ۔ یزید ایک ایسا شخص تھا جو فاسق تھا، معلن بالفسق، علل اعلان فسق کرتا تھا، شارب الخمر، شراب پیتا تھا، وَيَلْعَبُ بِالْقِلَابِ، اور کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، مسلمانوں کا خلیفہ ایک ایسا شخص بنتا ہے جس کی حرکات یہ ہیں، ان کی روزمرہ کی مصروفیات یہ ہیں، وہ فسق و فجور کرتا ہے، وہ نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے، مومنین کا قتل عام کرتا ہے، اور پھر کتوں کے ساتھ کھیل و کود میں مصروف ہے۔ تو ایسے میں امام حسین علیہ السلام چونکہ معصوم امام ہیں، وہ یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ قیام کیا جائے۔ تو ایک سبب جو تاریخ میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یزید کا خلیفہ بننا خود اسلام کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ اسلام خطرے میں تھا، یہی وجہ ہے
کہ خود یزید نے کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی کتاب ہے، یہ تو بنی ہاشم نے ڈھونگ رچائی ہے۔ تو ایسے میں اس شخص کے خلاف قیام کرنا انتہائی ضروری تھا۔ بس امام علیہ السلام نے اس وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے قیام کیا، جس کی وجہ سے کربلا جیسا ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے تاریخ اسلام کے اندر۔ دوسرا ایک سبب جس کو یہاں بیان کیا جا سکتا ہے وہ دنیا پرستی اور برائی اور بے حیائی اور بے حسی کا رواج ہے۔ آپ دیکھیں اس زمانے کے حالات کو کہ کس طرح کے حالات اس معاشرے میں پیدا ہو چکے تھے۔ لوگ مسلمان دنیا پرست بن چکے تھے، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی اور بے حسی عروج پر تھی، جس کی وجہ سے غیرت دینی اور ایمان لوگوں کا ضعیف ہو چکا تھا، غیرت دینی لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے میں قیام کرنا ضروری تھا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسے معاشرے میں واجب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، جبکہ اس معاشرے کی حالت یہ تھی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اس معاشرے سے ختم ہو چکا تھا۔ تو مسلمانوں کے اس معاشرے میں، اور وہ کون سا معاشرہ؟ ایسا معاشرہ جو مدینۃ الرسول، جہاں پیغمبر اسلام نے پہلی اسلامی حکومت قائم کی، اس مدینے میں بے حیائی، برائی، بے حسی اس عروج پر ہو کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس قدر اس معاشرے میں برائیاں بڑھ چکی تھیں کہ اس زمانے کی مشہور رقاصیں یا اس زمانے کے مشہور موسیقار اور گانا گانے والوں کو مدینے میں بلایا جاتا تھا اور رقص و گانے کی محفلیں منعقد ہوتی تھی۔ کس مدینے میں؟ اس مدینے میں جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، جہاں اسلام کا مرکز بنا تھا۔ اب اس مرکز پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اب 40 سال بھی نہیں ہوئے، وہاں اس قدر مسلمانوں کے اندر بے حیائی، برائی بڑھ چکی تھی کہ جیسے عرض کیا، موسیقاروں، گانا گانے والے اور معروف رقاصوں کے مرکز میں وہ مدینہ رسول تبدیل ہو چکا تھا۔ ایسے میں یہ وہ سبب تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اس امت رسول کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کی خاطر قیام کیا، اور یہ ایک سبب تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا کے رونما ہونے کا، اور واقع کربلا کا یہ ایک سبب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں اور بھی بہت سارے اسباب جن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، سنت پیغمبر اور تعلیمات حق کا احیاء اور بدعت کی نابودی۔ خود امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں تمہیں خدا کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یعنی کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو قرآن مجید ہے، جو انسان کے لیے لحظہ لحظہ انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، انسان اس سے ہدایت لے سکتا ہے، جب مسلمانوں کے درمیان سے یہ کتاب ہٹ جائے اور مسلمان اس کتاب سے رہنمائی لینا چھوڑ دیں اور گانا، رقاص اور موسیقاروں کی محافلیں اگر اس معاشرے میں منعقد ہو رہی ہوں اور ان کے ارد گرد مسلمان جمع ہو کے تالیاں بجا رہے ہوں اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں، تو ایسے میں اس معاشرے میں مسلمانوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں تمہیں خدا کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں، خدا کی کتاب کی طرف مراجعہ کیا جائے، اس کتاب سے ہدایت لی جائے اور سنت رسول کی طرف مراجعہ کیا جائے اور سنت رسول کی طرف آ جائیں مسلمان،
جو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کے بعد سنت رسول ہے۔ تو بس ایک سبب یہ تھا کہ کربلا کا واقعہ جو رونما ہوا اس میں پیغمبر کی سنت اور تعلیمات حق کا احیاء تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم سبب جو ہم یہاں بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظالم حاکم کے خلاف قیام کرنا۔ اس کی طرف جیسے پہلے بھی اشارہ کیا کہ وہ حکومت جو اہل بیت علیہم السلام کا حق تھا اس حق کو غصب کیا گیا اور ایسے افراد کے سپرد کیا گیا جو اس منصب کے لیے اصلاً لائق نہیں تھے، جو ظالم تھے، جو لوگوں کا قتل عام کرتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے اور اسلامی معاشرے کو برائیوں کی طرف لے کر جاتے تھے، اسلامی معاشرے کو خدا کی طرف لے کر نہیں جاتے تھے۔ تو ایسے ظالم، فاسق اور فاجر حکمرانوں کے خلاف قیام کرنا ضروری تھا۔ تو کربلا کے واقعہ کے رونما ہونے میں ایک سبب یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشروں کے اندر کیا برائیاں عام نہیں ہیں؟ کیا ہمارے معاشروں کے اندر جو مسلمان معاشرے ہیں وہاں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم نہیں ہو چکا؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر ناچ گانے کی محفلیں منعقد نہیں ہوتی ہیں؟ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے، حسینی ہونے کے ناطے سے ہم ان برائیوں کے خلاف قیام کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم واقع کربلا کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔